بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے موت سے متعلق اللہ والوں کے فرامین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے جو اپنی جوانیوں پر ناز کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور ان کے گرد فصیلوں کے ساتھ قلعے تعمیر کیے؟ کہاں ہیں وہ فاتحین جنگوں میں کامیابی جن کے قدم چومتی تھی؟ زمانے نے ان کا نام و نشان مٹا ڈالا، اب وہ قبروں کے گھور اندھیروں میں پڑے ہیں۔ افسوس افسوس، نجات نجات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سے لوگوں نے اپنی عمریں دوسروں کے لیے داؤ پر لگا دیں جبکہ اپنی ذات کو بھول گئے۔ میں تم کو روکتا ہوں کہ تم ان کے مثل نہ بن جانا۔ خبردار خبردار، نجات نجات۔ موت تمہارے تعاقب میں ہے جو تیزی سے آن دبوچے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قبرستان سے گزر ہوتا تو اس قدر گریہ تاری ہوتا کہ آنسوں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، دنیا پیٹ پھیر چکی ہے اور آخرت آنے کے لیے متوجہ ہو چکی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے بیٹے ہیں۔ لوگو، اہل دنیا کی بجائے اہل آخرت بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا سے زہد اختیار کرنے والے اور آخرت سے رغبت رکھنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ انہی لوگوں نے زمین اور اس کے خاک کو بستر بنایا، اس کا پانی مشروب بنایا، قرآن اور دعا کو ذریعہ ہدایت سمجھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخرت کو یاد کرنے والے، حساب کے لیے عمل کرنے والے، قلیل پر گزارا کرنے والے اور اللہ سے راضی ہونے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایسے شخص سے ناراض ہوں جس کو میں بالکل فارغ دیکھوں کہ وہ دنیا کے کام میں مشغول ہے اور نہ آخرت کے کام میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کر کے اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ ان دونوں میں سے کسی شے کو پسند کر لو یا مٹی ہو جانے کو، تو میں مٹی ہو جانے کو پسند کروں گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دنیا کا ارادہ کرنے والے کو آخرت کے اعتبار سے اور آخرت کا ارادہ کرنے والے کو دنیا کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے۔ اے لوگو، دائمی چیز کے بجائے فانی چیز کا نقصان برداشت کر لو۔ حضرت حزام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو جو کچھ تم موت کے بعد دیکھو گے تو تم کبھی بھی شہوت کے ساتھ نہ کھاؤ اور نہ ہی شہوت کے ساتھ پیو، اور نہ ہی کسی ایسے گھر میں داخل ہو جس میں تم دھوپ سے بچ سکو، اور تم یقیناً مٹی کے لیے حریص ہو جاتے، اپنے سینوں کو مارتے اور اپنے آپ پر روتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور پھر کھا لیا جاتا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی بطحا میں ایک جگہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ہموار کی، پھر اسی پر اپنی چادر کا حصہ بچھا کر چت لیٹ گئے، پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرنے لگے، اے اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اعصاب کمزور پڑ گئے ہیں، میری رعایا بکھر چکی ہے، بس مجھے اس حال میں اپنے پاس بلا لے کہ میں ضائع نہ ہو جاؤں اور زیادتی کرنے والا نہ ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا،
مومن خوب پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا اور اس کی وصیت ہمیشہ اس کے پہلو تلے ہوتی ہے، یعنی ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے خوف ہے کہ میرا دل فساد کا شکار ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کبھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی شاگرد سفر پر جاتے وقت آپ سے عرض کرتا کہ حضرت کوئی کام ہے تو فرمائیے، تو آپ فرماتے اگر تمہیں کہیں موت مل جائے تو میرے لیے خرید لانا۔ جب ان کی وفات کا وقت آ گیا تو فرمایا، ہم اس کی تمنا کیا کرتے تھے، دیکھا تو یہ بہت سخت چیز ہے۔ حضرت ابو سعید الخزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں مکہ میں تھا، ایک دن باب بنی شیبہ سے گزرا تو ایک خوبصورت نوجوان کو مردہ دیکھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مسکرایا اور مجھ سے کہنے لگا، اے ابو سعید، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے دوست زندہ رہتے ہیں، خواہ وہ مر چکے ہوں، وہ تو صرف ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تیرے مال میں سے کچھ کم ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، جو کچھ تیری عمر سے کم ہو رہا ہے تو اس بات پر گریہ زاری کر۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو ان کی آخرت دنیا سے غافل نہیں کرتی اور ان کی دنیا ان کو ان کی آخرت سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تو موت کی تیاری کر، جب تیری موت آ جائے گی تو لوٹنے کا سوال نہیں کرے گا۔ حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کوئی صبح ایسی نہیں جس صبح شیطان مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کیا کھائے گا، تو کیا پہنے گا اور تو کہاں رہے گا۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ میں موت کھاؤں گا، کفن پہنوں گا اور قبر میں رہوں گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دنیا مصروفیت کی جگہ ہے اور آخرت گھبراہٹ اور خوف کی جگہ ہے۔ بندہ ہمیشہ خوف اور مصروفیت کی کیفیت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے حکم جاری ہو جائے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تجھے کیا ہے کہ تو کھوئی ہوئی چیز پر افسوسناک ہے، جبکہ موت کبھی واپس نہیں لوٹ آتی، اور یہ کہ تجھے کیا ہے کہ تو موجودہ چیز پر بڑا خوش ہو رہا ہے، حالانکہ موت وہ چیز تمہارے پاس نہیں رہنے دے گی۔ حضرت محمد بن علیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دنیا میں زہد اختیار کرنا آخرت میں رغبت کی کنجی ہے۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تجھے تیری عمر صرف ایک ہی بار ملی ہے، پس تو اگر اسے اس کام میں صرف نہیں کرتا جس میں تجھے نفع حاصل ہو تو پھر اس کام میں تو خرچ نہ کر جس سے تجھے نقصان ہو۔ امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ جب حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ رو پڑے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میں ایسے آقا کے حضور میں جا رہا ہوں جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔